اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ان مشکل ایام میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج ہم پھر کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ جیوگرافی کتاب کی ایک سب سے پہلی لیسن جو ہے وہ ہے ریسورسز۔ تو آج ہم انہی ریسورسز کے بارے میں کچھ باتیں پھر ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ریسورس پلاننگ۔ تو جو ریسورسز ہیں ایکچولی کیا ہے؟ فری گفٹز آف نیچر۔ فری گفٹز آف نیچر یعنی قدرت کی اس کارخانے میں یہ ہمارے لیے گفٹ ہے۔ اتنا ہی نہیں، ویٹل فار ہیومن سروائیول، ویٹل فار ہیومن سروائیول یعنی اگر ہم زندہ ہیں، ہماری جو لائف ہے اگر یہ چلتی ہے تو انہی ریسورسز کے ذریعے، کیونکہ ہماری جو کوالٹی آف لائف ہے یہ انہی ریسورسز کے ماتحت چلتی ہے۔ تو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ریسورس پلاننگ۔ اب ریسورس پلاننگ کیوں ہمیں ضرورت پڑتی ہے؟ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک انڈیا کی بات کریں گے تو ہمارے ملک میں کچھ ایسی اسٹیٹس بھی ہیں جہاں یہ ریسورسز بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا اگر ہم اور کچھ ایسی اسٹیٹس بھی ہیں جہاں ان ریسورسز کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں جہاں یہ ریسورسز بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ امیر ہونے کے بجائے، رچ ہونے کے بجائے اکانومیکلی وہ بیک ورڈ ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے سروے کے تحت کہ جن جن علاقوں میں، جن جن ریجنوں میں، جن جن اسٹیٹس میں ریسورسز کی کمی پائی جاتی ہے، ریسورسز زیادہ نہیں ہیں، تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اکانومیکلی رچ ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریسورسز پلاننگ جو ہے ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ ہم نے اس کے لیے کیوں پلان بنانا ہے؟ ذرا دیکھیے، ہمارے ملک میں کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں۔ مثلا ایک اسٹیٹ ہے وہ ہے جھارکھنڈ۔ جھارکھنڈ یہ اسٹیٹ ہے۔ اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے چھتیس گڑھ۔ یہ ہمارے ملک کی کچھ اسٹیٹس ہیں۔ اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے وہ ہے مدھیہ پردیش، ایم پی۔ اب ان اسٹیٹس میں کون کون سے ریسورسز پائے جاتے ہیں؟ تو ان اسٹیٹس میں ہے منرلز پلس کول۔ تو یہ دو منرلز ان اسٹیٹس میں بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے وہ ہے اروناچل پردیش۔ اروناچل پردیش تو یہ بھی ہماری ایک ہمسایہ ریاست ہے۔ تو یہاں جو ریسورس ہے زیادہ مقدار میں وہ ہے واٹر ریسورسز۔ یہاں پانی کی بہتات ہے، یہاں پانی زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے وہ ہے راجستھان۔ تو راجستھان میں کیا ہے؟ راجستھان میں سولر انرجی، سولر انرجی پلس ونڈ انرجی۔ تو یہ دو انرجیز جو ہیں یہ راجستھان میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ایک اور جو ہماری اپنی اسٹیٹ ہے
جموں اینڈ کشمیر. تو ہمارے جموں کشمیر اسٹیٹ میں ایک ریجن ہے، وہ ہے لداخ ریجن، آج یو ٹی بھی ہے. تو لداخ میں کیا ہے، یہاں رچ ان کلچرل ہیریٹیج، رچ ان کلچرل ہیریٹیج، بٹ لیکن کلچرل ہیریٹیج کی یہاں کثرت ہے، لیکن یہاں جو ڈیفیشنٹ آف واٹر، ڈیفیشنٹ آف واٹر، لیکن پانی کم ہے. تو اس طرح سے اگر ہم اپنے ملک انڈیا کی بات کریں گے، یہاں کچھ ایسی سٹیٹس ہیں جہاں یہ ریسورسز جو ہیں، نیچرل ریسورسز، یہ بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسی سٹیٹس بھی ہیں جہاں یہ ریسورسز جو ہے زیادہ مقدار میں نہیں پائے جاتے. اس لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ریسورس پلاننگ کی. یعنی اب پلان بنانا ہے، ہمیں منصوبے بنانے ہیں، ہمیں کس طرح ہم ان نیچرل ریسورسز کو استعمال کریں گے، یوز کریں گے. کیونکہ ہم نے پہلی ہی سیشنوں میں پڑھا ہے، کیونکہ آج یہ تیسرا سیشن ہے اس ریسورس کا. تو پچھلے جو 2 سیشن گزرے ہیں، ان 2 سیشنوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو ریسورسز ہیں، ان میں کچھ رینیویبل ریسورسز ہیں اور کچھ نان رینیویبل. جو رینیو ہوتے ہیں تو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اور جو نان رینیویبل ہیں ان کی بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے. تو ہمیں معلوم کہ کچھ ریسورسز ایسے ہیں جو ایک بار استعمال ہوئے، ایک بار یوز ہوئے، تو پھر دوبارہ ہم ان کو نہیں بنا سکتے. تو اسی لیے ہم نے ضرورت پڑتی ہے ریسورس پلاننگ کی. تو یہ ریسورس پلاننگ، اس میں کون کون سے سٹیپس ہیں، ہم نے ریسورس پلاننگ میں کیا کیا کچھ کرنا ہے. تو میں یہاں بورڈ پر لکھوں گا، آپ لوگ نے اپنی کتاب اپنے سامنے رکھنی ہے، اپنی رف کاپی اور اپنا قلم بھی سامنے رکھنا ہے. تو یہ جو ریسورس پلاننگ ہے، اٹ انوالوز، میں یہاں لکھوں گا ریسورس پلاننگ انوالوز. اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں، وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ انوینٹری. آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ انوینٹری، یہ پہلا انوالومنٹ ہے اس ریسورس پلاننگ کا. یعنی ہم نے ان ریسورسز کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے، ان کو دکھانا ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کی سرچ کرنی ہے، پھر ان کی انوینٹری دیکھنی ہے کہ یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں، کتنی مقدار میں ہوتی ہے. یہ سب سے پہلی انوالومنٹ میں اس میں ہے. دوسری انوالومنٹ جو اس میں ہم نے کرنی ہے، وہ ہے سرویئنگ. کیونکہ کسی چیز کو کوئی چیز ڈھونڈنے ہی سے ملتا ہے، سروے کرنے ہی سے ملتا ہے. اس طرح اس میں سروے بھی کرنی ہے. میپنگ، یہ دوسرے نمبر پر انوالومنٹ ہے. اسی طرح qualitative اینڈ quantitative estimation، qualitative اینڈ quantitative estimation. یہ ہم نے دیکھنا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اور اس کی کوانٹٹی کیا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے. اسی طرح ایک اور انوالومنٹ اس میں ہے، وہ ہے اپروپریٹ ٹیکنالوجی. اپروپریٹ ٹیکنالوجی یعنی ان ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، ان ریسورسز کو انوینٹ کرنے میں ہم نے ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہاں ہم نے اس کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، تو ہمارے پاس اپروپریٹ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور
چیز کی انوالومنٹ اس میں ہے وہ ہے اسکل اینڈ انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ. اسکل اینڈ انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ. مہارت کی ضرورت ہے، ماہر لوگوں کی ضرورت ہے، ماہر ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تو ٹیکنالوجی ہی کی مدد سے ہم ان کو ڈسکور کر سکتے ہیں، ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو میں نے یہاں بورڈ پر درج کی ہیں، یہ ان ریسورس پلاننگ میں یہ چیزیں انوالو ہیں. تو ریسورس پلاننگ کے لیے ہم نے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ان کو ہم نے اپنے دماغ میں لانا ہے کہ کس طرح ہم ان ریسورسز کی پلاننگ کر سکتے ہیں. ذرا اپنے ملک کی بات کریں گے. ہم نے ہمارا ملک جو انڈیا ہے اس کی ہم بات کریں گے. تو یہاں میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمارے ملک انڈیا میں کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں، کچھ اسٹیٹس کی تو میں نے یہاں بورڈ پر لکھا بھی ہے، ذکر کی بھی ہے کہ کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں ریسورسز تو زیادہ ہیں، وہاں ان کی تعداد، ان کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم وہاں کے لوگوں کی اکانومیکلی حالت دیکھیں گے، سچویشن دیکھیں گے، تو وہاں کے لوگ غریب ہیں. دے آر پور ان اکانومی، یعنی ان کی اکانومی جو ہونی چاہیے تھی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. لیکن ہمارے اسٹیٹ میں، ہمارے ملک میں کچھ ایسے اسٹیٹس بھی ہیں جہاں ریسورس کی تعداد جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. لیکن سروے کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ امیر ہیں، بہت زیادہ رچ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں ریسورسز زیادہ ہیں تو وہ ان کو یوز کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ یوز نہیں کر سکتے ہیں. یا جن علاقوں میں، جن ریجنز میں، جن اسٹیٹس میں یہ ریسورسز زیادہ نہیں ہے، وہاں کے لوگ دوسرے اسٹیٹس کا جو حق ہے ان کو چھین لیتے. ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے ریسورس پلاننگ میں پہلے یہاں لکھا کہ اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے، وہ بھی ہونی اپروپریٹ ٹیکنالوجی. تو اپروپریٹ ٹیکنالوجی ہی کے ذریعے سے اگر ہمارے پاس سکل ہے، اگر ہمارے پاس ہنر ہے، اگر ہمارے پاس لوگ ایسے ہیں جو ان ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہماری مدد کریں گے، تو ہم ان کو آسانی کے ساتھ پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، پھر ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو ان کو یوز کرنے ہی سے ہم اپنی اکانومی کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں چاہیے وی نیڈ the conservation of resources. Thus, we need conservation of resources. یعنی ہم نے ان ریسورسز کو بچانا ہے، ہم نے ان ریسورسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی حفاظت کرنی ہے. جتنے ریسورسز ہمیں سروائیو کرنے کے لیے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہوں گے، ہم اتنا ہی استعمال کریں گے، اور باقی جو ریسورسز ہیں ان کو آنے والی نسلوں کے لیے رکھ سکتے ہیں. اسی لیے اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے کنزرویشن آف ریسورسز. اب اگر ہم چونکہ ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں زمین کتنی ہے، لینڈ کتنی ہے. لینڈ اویلیبلٹی ان انڈیا، یعنی ہمارے ملک میں زمین کتنی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ جو ہے یہ بھی ایک ریسورس ہے، کیونکہ ہم ریسورسز کی بات کرتے ہیں، ریسورسز پلاننگ کی بات کرتے ہیں، تو لینڈ بھی ایک نیچرل ریسورس ہے. تو یہ لینڈ جو ہے اٹ از آئدر in terms of plain, mountains or
اٹ از پلیٹو. اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں پلین لینڈ کتنی ہے. پلین لینڈ ان انڈیا، یعنی ہمارے ملک میں جو پلین لینڈ ہے وہ ہے 43% آف ٹوٹل. یعنی پوری زمین جو ہے، پوری لینڈ جو ہمارے ملک نے آکیپائی کی ہے، اس کی 43% جو ہے وہ پلین ہے، جس پہ کیونکہ ہم پلینز پہ کیا کر سکتے ہیں، ایگریکلچرل جو سیٹ اپ ہے، ایگریکلچرل جو گڈز ہیں وہ ہم پلین زمین پر بھی ہم اس کو گرون کر سکتے ہیں. تو یہ پلین لینڈ جو ہے اس میں کیا کیا بنتا ہے، ایک تو ایگریکلچرل یوزز پلس انڈسٹری. تو کارخانے جو ہیں، انڈسٹریز جو ہیں، یہ اسی پلین لینڈ پر ہم بنا سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں ماؤنٹین لینڈ آکیپائی بائی ماؤنٹینز، یعنی پہاڑ پر کتنی لینڈ اویلیبل ہے، وہ ہے 30% آف ٹوٹل. 30% آف ٹوٹل لینڈ، یعنی ہمارے ملک میں پہاڑ جو ہیں، پہاڑوں نے 30% زمین آکیپائی کی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر سے ریورز بہتے ہیں، دریا بہتے ہیں، اور ان پہاڑوں پر چونکہ خوبصورتی ہوتی ہے تو یہاں ٹورزم بھی بہت اچھی طرح سے چلتا ہے. کیونکہ ٹورزم کی وجہ سے ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے وہ کسی حد تک سدھر سکتی ہے. ہماری ملک میں جو اکانومی ہے ٹورزم کی وجہ سے اس میں انکریز ہوتی ہے. تو ماؤنٹینز جو ہیں یہ 30% ہے. اب ہم دیکھیں گے لینڈ آکیپائی بائی پلیٹیوز. تو یہ جو پلیٹیوز ہیں ان میں کتنی زمین آکیپائی ہوئی ہے، وہ ہے 27% آف ٹوٹل. تو 27% لینڈ جو ہے پلیٹیوز نے آکیپائی کی ہے. ہم دیکھتے ہیں یہ جو پلیٹیوز ہیں ہمارے ملک میں، یہ ریچ ان منرلز ہیں، یہاں منرلز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. یہاں فوسل فیولز ہیں، یہاں فارسٹز ہیں ان پلیٹیوز میں. تو اس طرح سے جو لینڈ اویلیبلٹی ہمارے ملک میں ہے وہ یہ پلین 43% ہے، جہاں ایگریکلچرل یوزز ہوتی ہیں، انڈسٹریز بھی وہاں بنائی جاتی ہے. اسی طرح لینڈ آکیپائی بائی ماؤنٹینز، تو یہ 30% آف دا ٹوٹل ہے. اسی طرح لینڈ آکیپائی بائی پلیٹیوز وہ 27% آف ٹوٹل ہے. تو ان پلیٹیوز میں ہمیں منرلز ملتے ہیں، فوسل فیولز ملتے ہیں، اور یہاں جنگلات بھی پائے جاتے ہیں. اس طرح لہذا چونکہ یہ اتنی تعداد میں کم ہے کہ ان کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں پلاننگ چاہیے. اس لیے ریسورس پلاننگ کی بہت ضرورت پڑتی ہے. تو گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس نے وقت وقت پر ان ریسورسز کے لیے پلان مرتب دیا ہے، اور وقت وقت پر اس پلاننگ میں امینڈمنٹ بھی ہوتی رہتی ہیں. بس آج اتنا ہی.